PSL 10 کا فائنل پاک بحریہ کے نام قذافی اسٹیڈیم میں خصوصی تقریب پاک بحریہ کو خراج تحسین اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور چیئرمین PCB محسن نقوی بھی اسٹیڈیم میں موجود گلوکار ابرار الحق کی ہیوی بائک پر دبنگ انٹری گلوکار رضوان مرزا حسین علی پراچا ندیم عباس کی شاندار پرفارمنس PSL 10 کا میگا فائنل کوئٹہ گلیڈیٹرز کا لاہور قلندرز کو جیت کے لیے 202 رنز کا ہدف کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 201 رنز بنائے حسن نواز 47 گیندوں پر 76 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے فہیم مشرف نے 8 گیندوں پر 28 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ترک میڈیا نے بتایا ملاقات میں علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی جانب سے مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا استنبول کے ترک صدارتی محل میں وزیر اعظم اور ترک صدر کی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی پاکستانی وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں اور امن پسند ہے ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلباء سے خطاب کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا قزاق اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں شہید طالبہ کی تعداد 8 ہو گئی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خزان میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا APS خزدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی تقریب میں مختلف سیاسی انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی شرکاء کا عزم اسلامی تعاون تنظیم نے خزان میں اسکول بس پر حملے کی مذمت کر دی حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار OIC اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بیان میں کہا معصوم طلبہ کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے دہشت گردی کی ہر شکل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 9 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ خارجی مارے گئے ٹانک میں آپریشن کے دوران 2 خوارج ہلاک خیبر کے علاقے باغ میں بھارتی تربیت یافتہ 3 دہشت گردوں کو مارا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے فورسز کا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائے ہمارے ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے ٹیکس ٹو GDP کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کرے اضافی بجلی کو نئی معیشت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ 2000 میگا واٹ بجلی اب ڈیجیٹل کرنسی پیدا کرے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ
اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص ہوگی۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے۔ سی او پاکستان کرپٹو کونسل بلال ثاقب نے کہا، بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بٹ کوائن سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی۔ ریگولیشن شفافیت، عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے، اضافی بجلی کو معاشی طاقت میں بدلنے کا یہ منصوبہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہوئے۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار، کہا پنجاب حکومت دکھ کے اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا، کہا جیالوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارتی ایئر مارشل سے پوچھا تو کہا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجی گرفتار، کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا، سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں کی۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا، پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا، قوم شہداء کی مقروض ہے، شہادتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کی لڑائی صرف پاک فوج سے نہیں پوری قوم سے ہے۔ پاکستانی میڈیا نے سچ بول کر بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا، افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں، سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا آندھی اور بارش میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، کہا غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ چالیس 45 سال سے کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ کراچی بہترین شہر ہے، یہاں کی رونقیں بحال کریں گے۔ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، منفی سیاست نہیں کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ڈینسو ہال کراچی والوں کے لیے کھول کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ شدید گرمی میں کراچی میں پانی اور بجلی کا بحران، مختلف علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف کورنگی، چکرا گوٹ اور ناصر جمپ کے قریب احتجاج۔ لوڈ شیڈنگ کے مارے لیاقت آباد نمبر 10 کے مکین بھی گھروں سے نکل آئے۔ سخی حسن میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف مظاہرہ، شہری پمپنگ سٹیشن پر جمع ہو گئے۔ سکھر کے نور حسن کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، 50 لاکھ تاوان طلب۔ نور حسن صالح پٹ سے سکھر جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ شکارپور کی قومی شاہراہ پر پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 4 فرار۔ پولیس کا کہنا ہے، ڈاکو واردات کے لیے کھڑے تھے، اہلکاروں کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 38 افراد شہید ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے ریسکیو آپریشن کے ڈائریکٹر اشرف ابونار اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب فرانسسکا البینیز کا کہنا ہے، یہ حملہ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی ہے۔ غزہ میں ایک اور معصوم بچہ بھوک سے سسک کر دم توڑ گیا۔
70,000 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। डॉक्टरों के मुताबिक गजा के बच्चे मजीद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू, इतना जुल्म करने के बाद तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तेल अबीब में इस्राएली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरा करने वालों का सवाल। इस्राएली यरगमालियों के अहले खाना फट पड़े, कहा नेतन्याहू ने हमारे प्यारों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाल दी। सदर ट्रंप जंग बंदी कराने में मदद करें। मुजाहिरीन ने गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें उठा रखी थी। ईद कुर्बान करीब, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। शहर शहर जानवरों की खरीदारी, मनपसंद जानवरों की तलाश। कहीं बैल की डिमांड तो कहीं दुम्बे की तलाश। स्वात में बारिशों और जालाबारी से बागात मुतासर, इस साल पैदावार में कमी का खदशा। बारिशों और जालाबारी से आलू बुखारा और खुबानी के दरख्तों को नुकसान पहुंचा। जैसा काम वैसा इनाम, बेहतरीन एशियन एथलीट का एजाज अरशद नदीम के नाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने कोरिया में इजलास के बाद अवार्ड से नवाजा। इजलास में चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही, सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड शाहजहान और अरशद के कोच सलमान बख्ती मौजूद थे। अरशद ने पेरिस ओलंपिक्स में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान के लिए इनफरादी गोल्ड मेडल जीता था। बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए आर्जी तौर पर नए बाउलिंग और बैटिंग कोच मुकर्रर। हनीफ मलिक बैटिंग कोच, एशले नोफ्के को बाउलिंग कोच की जिम्मेदारी दे दी गई। मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। असद महमूद को असिस्टेंट कोच के ओहदे से हटा दिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। दीगर अरकान कल पहुंचेंगे। पाक बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 28 मई को खेला जाएगा। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का अख्ताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र महसूस करता हूं। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों की आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पैदा आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। अदाकारा नीलम मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिया मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।